السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہم اپنے درس نمبر 10 یعنی 10 کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات، پچھلے درس میں ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خیانت نہ کرنے کا جو حکم آیا تھا اس کو ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگلی آیت میں ہم اس کا سبب یعنی اس کی وجہ پڑھیں گے کہ کس وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے، اور یہ ہمارے رکوع کی آج آخری آیت بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ معانی کافی ہیں، مطالب ہیں، اور کچھ ایک واقعہ بھی ذکر کرنا ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو ایک الگ درس کے ساتھ منتخب کیا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ اس کے پاس ایک بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس ایک بڑا اجر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کے سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی، اس آیت سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں ہم نے یہ بات پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی تھی کہ تم اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو اب یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو کوتاہی کا سبب بنتے ہیں، یعنی جو حقوق کی ادائیگی جن کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یعنی جو سبب بنتے ہیں، تو ان کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مال اور اولاد، یہ دونوں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ ہے۔ تو اب آیت میں ان دونوں کو یعنی مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو اب آیت میں جو یہاں پر لفظ فتنہ ذکر کیا گیا، تو اس سے 3 معانی مراد لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان 3 معانی کو بھی ہم الگ الگ آیت کی ضمن میں ترجمے کے ساتھ اس کو جانیں گے۔ پہلا معنی کیا مراد لیا جاتا ہے؟ امتحان، یعنی مال اور اولاد تمہیں بطور امتحان کے دی گئی۔ دوسرا معنی عذاب، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تیسرا ایسی اشیاء، مال اور اولاد ایسی اشیاء ہیں جو عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہاں پر اس فتنہ کے 3 معانی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھ لیں کہ تینوں معانی کی یہاں پر تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ تو ہم یہاں پر پہلے معنی یعنی بطور امتحان، کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ امتحان یعنی آزمائش کے بطور کس طرح، کہ جان لو کہ تمہاری مال اور اولاد بطور امتحان کے تمہیں دی گئی ہے۔ تو مطلب معنی یہ کہ دیکھو، یہ جو مال اور اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ کسی کو مال کا عطا ہونا یا اولاد کی نعمت کا عطا ہونا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ تو اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اس مال اور اولاد کی نعمتوں کو پا کر تم اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بنتے ہو، یا پھر ناشکر اور نافرمان، یعنی تم احکامات یا حقوق اللہ، حقوق العباد کی فرما برداری کرتے ہو یا پھر نافرمانی، کوتاہی کرتے ہو ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اس مال اور اولاد کو پا کر، جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت وافر مقدار میں مال عطا کیا، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، اس مال کی حرص اور محبت میں اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے کہ وہ مزید مال کمانے میں وہ صحیح اور غلط راستے کا انتخاب نہیں کرتا، بس اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مال، اور مال کو ذخیرہ کرتا رہتا ہے، نہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اب یہ مال اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جو مال ایک تو ہے تو نعمت، لیکن اب یہ کیا بن گئی اس کے لیے؟ امتحان بن گئی، کہ اب تم یہ اس مال کو پا کر وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے یا پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو اولاد عطا کی ہے،
تو اب اس اولاد کی وجہ سے وہ اولاد کی محبت میں زیادتی کرتا ہے یا اللہ کی محبت اس پر غالب آتی ہے؟ تو جب اگر اللہ کی محبت غالب آئے گی تو وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، برخلاف اگر اولاد کی محبت غالب آ جائے گی یعنی اولاد کو پا کر وہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرے گا اور نافرمان بن جائے گا، یہ ہو گیا وہ بطور امتحان کے۔ دوسرا معنی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ فتنہ کے دوسرے معنی بطور عذاب۔ عذاب کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر تم نے اگر اللہ کو ناراض کیا تو یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ دنیا میں تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس مال کی محبت پہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ایک طرح سے مریض بن جاؤ گے، بیمار بن جاؤ گے، اس کو زیادتی، اس کو جمع کرنے میں، اس کے حرص میں، اس کے ضائع ہونے کے خوف میں تمہارے لیے ایک طرح سے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری نیند اڑ جائے گی، تمہارے لیے ایک بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اور پھر اولاد کی محبت غالب آ گئی تو اولاد کی محبت غالب آنے کی صورت میں جب تم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرو گے، یعنی احکام الہیہ کی تم خود خلاف ورزی کر رہے ہو، تو پھر اولاد تو بدرجہ اولا، ظاہر بات ہے جیسی تم تربیت کرو گے اولاد بھی کیا کرے گی؟ خلاف ورزی کرے گی۔ تو جب اولاد خلاف ورزی کرے گی تو اولاد تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب بن جائے گی۔ نافرمان اولاد ماں باپ والدین کے لیے دنیا میں عذاب بن جاتی ہے، دنیا میں تو عذاب اور آخرت میں عذاب کا سبب۔ دنیا میں ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ کہنا نہیں سنتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے تو وہ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک والدین کے لیے ایک مشکل وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ابتداءً ہی اپنی اولاد کی نیک تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور رزق حلال ہو تو کیا ہو جائے؟ اولاد کی تربیت بھی کیا ہوگی؟ نیک ہوگی، اور پھر وہ ان دونوں کی وجہ سے وہ یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں دنیا میں، اور یہ دونوں یعنی مال اور اولاد اس کے لیے دنیا میں بطور عذاب بن جاتی۔ تیسرا معنی جو ابھی ہم نے لیا کہ یہ ایسی اشیاء ہیں جو عذاب کا سبب بنتی ہیں، یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے ظاہر بات ہے حب مال اور حب اولاد یہ دونوں جب غلو کر جائے اور زیادتی کر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احکام خداوندی کی کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ سے غافل ہوگا۔ جب اللہ سے غافل ہوگا تو یہ چیزیں کیا بنیں گی؟ ظاہر بات ہے نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تو عذاب بنی، آخرت میں بھی عذاب کا سبب بن جائیں گی۔ اور ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ جس کو مال عطا کرتا ہے اور اس مال کو وہ جائز مقامات پر خرچ نہیں کرتا، اس کا جائز حق ادا نہیں کرتا، اس کا مفہوم یہی ہے یعنی زکوٰۃ فرض جو اس پر ادا ہوئی وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ جو مال ہے آخرت میں اس کے لیے سانپ بچھو بن جائے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق اس مال یعنی سونے چاندی کے ذریعے اس کو داغا جائے گا، عذاب۔ تو اب یہ مال اور اولاد اس کے لیے کیا بن گئی؟ عذاب کا سبب بن گئی۔ ٹھیک ہے طالبات، آیت کا جو دوسرا جز ہے وہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہاں تو ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ کیا تھا، یعنی آیت میں جو فتنہ سے مراد ہے، تو یہاں پر یہ اس سے مراد لے کر ہم نے تینوں معانی مراد لے کر آیت کے مفہوم کو واضح کیا تھا کہ مال اور اولاد اگر بطور امتحان ہوگا اور اس امتحان میں تم پورا اترو گے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اگر اس امتحان میں تم پورا اترتے ہو یعنی اس محبت سے تم غافل، اس محبت یعنی اولاد اور مال کی محبت میں آ کر تم اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوتے، یعنی یہ تم پر غالب نہیں آتی حب مال اور حب اولاد، تو تم احکام الہیہ کی تعمیل کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارا کیا ہوگا؟ بڑا اجر ہوگا۔ تو جب بڑا اجر ہوگا تو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کیا بنیں گی؟ دنیا میں باعث رحمت، برکت کا باعث بنیں گی، اور آخرت میں بھی ان کی وجہ سے تمہیں ثواب اور رحمت حاصل ہوگی۔ یعنی ایک حدیث کے مطابق ہے نا، نیک اولاد دنیا میں بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح
صدقہ جاریہ میں جو مال اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا ثواب بھی اس کو آخرت میں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بس یعنی اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کے سبب، یعنی یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کیا بنتی ہیں؟ ثواب کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ یعنی اس کی محبت میں تم غالب نہیں آئے تو اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ نعمت دیں گے اور ایک بڑا اجر دیں گے۔ اب طالبات یہاں پر یہ جو آیت ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جو آیت ہم نے پڑھی، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس آیت کو تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ پچھلی آیت کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے ضمن میں تفاسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے، یعنی علماء تفسیر اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک واقعے کے سبب نازل ہوئی تھی، یعنی یہ ایک طرح سے ایک سبب نزول ہے ایک واقعے کا، اور جو واقعہ ہے وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جو یعنی غزوہ بنو قریظہ جو پیش آیا تھا مسلمانوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقریباً 21 روز تک بنو قریظہ کا جو قلعے کا محاصرہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ظاہر بات ہے قلعے کا، کیونکہ بنو قریظہ نے کئی بار خلاف ورزی کی تھی اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تھا کہ بنو قریظہ کے یعنی ان سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ 21 دن تک بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ اچھا، اب یہ بھی ہوا تھا، اس محاصرے کی یعنی کافی تفصیل ہے، اس میں مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس محاصرے سے عاجز آ گئے تھے، اور یہ کیا کہ ہمیں درخواست کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں ملک شام جانے کی اجازت دی جائے، تو یعنی کہ لیکن یہ جو درخواست تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صرف صلح کی ایک صورت یہ ہوگی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پر راضی ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پر بنو قریظہ کے جو قلعے کے جو افراد تھے انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درخواست کی کہ ان کو یہ کام سپرد کیا جائے۔ اچھا، وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل و عیال تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جائیداد تھی بنو قریظہ میں تھے، تو ان کا یہ خیال تھا یعنی اہل بنو قریظہ کا کہ وہ ہمارے معاملے میں کچھ رعایت کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کو بھیجنے کی انہوں نے اسی وجہ سے درخواست کی تھی۔ اب حضرت ابو لبابہ جو ہیں جب قلعے میں گئے تو تمام جو وہاں کی مرد عورتیں تھیں وہ آپ کے گرد جمع ہو کر رونے لگی تھیں کہ ہمارے بارے میں حکم یعنی کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قلعے سے نیچے آ جائیں تو کیا وہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی فرمائیں گے۔ اچھا طالبات، یہاں ذرا سا ایک تھوڑا سا رک جائیں اس بات کو جاننے کہ اس سے پہلے یعنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روانہ ہونے سے پہلے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور اس کا ذکر یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ یہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا، یعنی ان کے بارے میں جو فیصلہ تھا کہ اب ان کے مرد اور جوان جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ قیدی بنا لیے جائیں گی، ان کی عورتیں اور ان کو حکم تھا۔ تو حضرت ابو لبابہ کے بارے سے انہوں نے کچھ نرمی کا مطالبہ کیا یعنی اہل بنو قریظہ نے، تو حضرت ابو لبابہ نے وہ کچھ ان کی رونے سے متاثر ہوئے اور کچھ اپنے اہل عیال کی جو محبت ہے یعنی اپنے مال اور جائیداد کی محبت سے متاثر ہو کر آپ نے اشارتاً، آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے اشارتاً گردن پر یعنی اپنے گلے پر جیسے تلوار کی طرح ہاتھ پھرتے ہیں نا جیسے گلا کاٹنے کی، تو آپ نے اشارتاً یہ ان کو یعنی اشارہ دے دیا جس سے یہ ظاہر کرنا تھا کہ تم سب ذبح کیے جاؤ گے، یعنی تم سب
قتل کیا جاؤ، کیونکہ اس راز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ یعنی اس کو افشا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی سرزد تو ہو گئی، کیونکہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ ایک مال اور اولاد کی محبت میں ہو گئی، لیکن آپ فوراً ہی آپ کو اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کی خیانت کی، یعنی آپ کے راز میں۔ تو آپ وہاں سے جب واپس ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے واپس ہوئے، تو بجائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے آپ مسجد میں چلے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ مسجد کے ستون سے بندھوا دیا اپنے آپ کو، اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو میں اسی طرح بندھا رہوں گا اور یہاں تک کہ میری موت مجھے نہ آ جائے۔ تو صرف آپ یعنی کہ اپنی ضرورت، انسانی ضرورت کے تحت اور نماز کے وقت آپ کی اہلیہ اور آپ کی جو بیٹی تھی وہ آپ کو آ کر کھولتی تھی اور آپ اس وقت کے لیے جاتے اور نماز وغیرہ پڑھ کر آپ پھر وہ آپ کو باندھ دیتی تھی۔ آپ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ تقریباً 7 دن تک اسی طرح معاملہ رہا، لیکن جب ابتداءً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پہلے ہی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کر لیتا، توبہ کر لیتا، اور ہو سکتا ممکن ہے ان کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن اب وہ یہ کام کر چکے ہیں تو جب تک توبہ یعنی توبہ کی جو قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل نہیں ہوگی تو اس کا انتظار ہمیں کرنا ہے۔ خیر، 7 دن گزر گئے۔ 7 دن گزرنے کے بعد رات شب یعنی کہ رات کا جو آخری پہر تھا، آخری شب میں یعنی آخری 7ویں روز کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ آیات ان کی توبہ کے قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ تو سب یہ آیت نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی کہ اعلان کیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو عباس حضرات نے جا کے ان کو کہا بھی، یعنی کہ خوشخبری سنائی اور ان کو کھولنا بھی چاہا، لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو یعنی انکار کیا خود کھولنے سے، اور یہ کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں گے تو میں کھلنا پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز میں مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے خود ان کو کھولا اور پھر ان آیات کا ذکر کیا۔ یہاں پر یہی آیت ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر خیانت کر بیٹھے ہو تو اس سے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ بطور امتحان کے ہیں، لہٰذا ان سے مغلوب ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، یہاں پر یہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس طرح سے آج ہمارا یہ جو درس الاول ہے سورۃ الانفال کا یہ مکمل ہو گیا۔ طالبات، آپ کے صفحہ نمبر 19 پر آپ کی تمارین ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر الفاظ معانی ہیں، ان کو یاد کیجئے۔ شرۃ دواب ہے، یہاں پر یہ جو الفاظ معانی ہیں ان کو یاد کیجئے، اور اس کے بعد تمارین کے جو سوالات ہیں ذرا سے اس کو دہرا لیں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں آسان ہو۔ نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال ہے تمرین میں، شرۃ دواب سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے شرۃ دواب کی تحقیق کی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ بدترین ہے، اور اس میں ہم نے انسان کی حقیقت بھی بیان کی تھی۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ والی جو آیت ہے اس کے ضمن میں شرۃ دواب اور پھر دواب کے جو معنی ہے یہاں پر وہ تحریر کرنے۔ اس کے بعد ہے ان آیات میں، سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے اس سے پہلے والے جو درس نمبر 9 جو کیا تھا، خیانت والی جو آیت پڑھی تھی، وہاں پر خیانت کی ہم نے مختصراً تعریف کی تھی، وہاں پر وہ خیانت کی تعریف ہے وہ ذکر کرنی ہے، اور خیانت کی کچھ اقسام بھی ہیں وہ آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، وہ آپ نوٹس میں آپ اس کو پڑھیں گی اور یاد کریں گی۔ اس کے بعد تیسرا سوال آپ کے پاس آیات کے تراجم کا ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس 5 آپ کے پاس آیات ہیں، اور یہ سارے تراجم آپ کے پاس کتاب میں یہاں پر موجود ہیں۔ دوبارہ یہاں سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ آیت نمبر الف ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ بے ان شر الدواب بھی
عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بلا شبہ اللہ کے نزدیک چوپایوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بنے ہوئے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ آیت دال وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو ایسے فتنے سے جو صرف ان لوگوں کو، تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس ایک بڑا اجر ہے۔ یہ الحمدللہ الدرس الاول ہمارا مکمل ہو گیا۔ جتنا بھی سبق ہم نے پڑھا ہے اس کی تمارین اور اس کے تراجم کو اچھی طرح سے یاد کیجیے، اور ان کے مختصر سوالات اور جوابات کو بھی یاد کیجیے۔ اور جب ہمارا آپ کی دوبارہ آپ کے ریگولر کلاسز آپ جب اسکول آئیں گی تو آپ کے ٹیسٹ اور امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کی تیاری رکھیے تاکہ آپ کو دہرانے میں اور اس کو ٹائم زیادہ آپ کا نہ لگے۔ ٹھیک ہے طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔